بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ خبر تو ایک ہی شیئر کرنی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ ہے نون لیگ میں فارورڈ بلاک کی خبریں یا افواہیں۔ اس کے مختلف پہلو ہیں جناب۔ کیا یہ فارورڈ بلاک بن پائے گا؟ اگر بن گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا شوشہ اب کیوں چھوڑا گیا؟ نون لیگ چاہ کیا رہی ہے؟ مولانا زرداری ملاقات میں کیا ہوا؟ اور سینٹ الیکشن جو مارچ 2021 میں ہو رہے ہیں، ان کا موجودہ صورتحال سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیا تعلق جوڑا جا رہا ہے یا جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان تمام پہلوؤں پہ انشاءاللہ ایک سیر حاصل قسم کی بحث کریں گے۔ پہلے آ جائیں جناب نون لیگ کے فارورڈ بلاک کی طرف، اور یہ ساری انٹر لنکڈ ہیں خبریں۔ مین ہے وہی فارورڈ بلاک، نون لیگ کا فارورڈ۔ یونس انصاری صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا جناب 35 سے 40 ارکان نون لیگ کے، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی وہ ہم سے رابطے میں ہیں۔ نون لیگ کا رد عمل بھی آ گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، یہ وہی 5 سے 7 ہیں، جو 5-6 ہمارے ہیں اور ایک پیپلز پارٹی کا ہے، جو پتہ نہیں متعدد بار پہلے بھی ملاقات کر چکا ہے یہ گروپ وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور وزیر اعظم کے ساتھ بھی وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب پہلی بات یہ ہے، میں نے کہا تھا نا ان دو ایشوز پہ کہ کیا ایسا فارورڈ بلاک بن پائے گا؟ ٹائمنگ اہم ہوتی ہے نا۔ دوسری بات، اگر بن بھی گیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک، پہلی بات یہ ہے کہ کیا فارورڈ بلاک ایسا بن پائے گا؟ میں کہتا ہوں نہیں بن پائے گا ایسا بڑے پیمانے پہ۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ میں نے کہا نا، یا ثبوت کی بنیاد پہ یا دلیل کی بنیاد پہ بات کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں نہیں بن پائے گا یا نہیں بنے گا، خاص طور پہ بڑے پیمانے پہ، کہ مقتدر قوتیں اس طریقے سے نون لیگ کے خلاف نہیں جو 2018 سے پہلے یا 2018 کے دوران، یا اس طریقے سے جس طرح سے وہ خلاف تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فارورڈ بلاک کیوں بنتے ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہوتے ہیں۔ جیسے پوری ایم کے ایم کا ستیہ ناس ہوا تھا جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے تھے، ایک دن ایک آ رہا ہے تو دوسرے دن دوسرا آ رہا ہے، تو کسی کو فون آ رہا ہے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کون کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال، اور اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے کی کوئی مخالفت نہیں ہے، اور وہ جب وہاں اس گھر میں مخالفت نہ ہو، یعنی کہ کنٹرول ٹاور سے جب حالات ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو آئی تھنک کہ پھر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اچھا، اگر کوئی ہوگا بھی صحیح کوئی انڈیویجول لیول پہ تو میں سمجھتا ہوں وہ اتنا۔ دوسری بات، پی ٹی آئی کی کوئی ونڈرفل پرفارمنس ہوتی، بہت زیادہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے کہ جی اتنی ونڈرفل پرفارمنس ہے کہ اگلا 5 سالہ بھی انہی کا ہی ہے، وہ انتہائی، مطلب میں آپ کو بڑا گراؤنڈ ریالٹیز پہ بتاؤں اور فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں، اور بتا بھی چکا ہوں، انتہائی پور ہے، جتنا کہا جائے اتنی پور ہے۔ تو مطلب ایون یہاں پہ تو وہ ہے نا کہ چلیں اگر ان کا اگلا 5 سالہ یا جیسے جو کہتے ہیں اگلے 10 سال بھی ہمارے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ نہ کچھ اس طریقے سے وہ مائل ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو بہت ہی زبردست پرفارمنس جا رہی ہے، یہ تو اگلا بھی ہو سکتا ہے 5 سالہ ان کا آ جائے، اگلا الیکشن بھی یہ جیت جائیں، اگلے بھی ان کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے۔ اب تو انکلینیشن اپنے نالاں ہیں تو باقی کدھر آئیں گے؟ بیوروکریسی کو دیکھ لیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، اعجاز چودھری صاحب نے بھی کہا، باقی لوگ، جی بیوروکریسی ہمارے ہاتھ ہی نہیں آ رہے، ہم نے کتنی دفعہ اکھاڑ پچھاڑ کی لیکن بیوروکریسی ہماری ایک نہیں مان رہی۔ تو بس جب بیوروکریسی نہیں مان رہی تو کس کو کیا اٹریکشن ہوگی؟ اٹریکشن ایک خاص مخصوص انداز میں ہوتی ہے نا۔ اٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ جناب نئی جیسے اٹریکشن تھی کہ 2018 سے پہلے، اس الیکشن سے پہلے ہواؤں کا رخ تھا کہ جی وہ والی ہوائیں، ٹھیک ہے نا، ماں کے معذرات والی ہواؤں کی بات کر رہا ہوں، ان کا رخ تھا، تو وہ جناب پھر وہ سب نے رخ دیکھا تو اب وہ رخ بھی بدل گیا ہے، تو اب ظاہر ہے پھر وہ اس طرح کے فارورڈ۔ اب میں دوسرے اپنے کوشچن پہ آ جاتا ہوں کہ اگر بن گیا تو ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا 35 سے 40 ممبران، ابھی بھی کل بھی ایک وہ نشاد ڈاہ صاحب جو اس میں اگوان بنے ہوئے ہیں ایک طرح سے، انہوں نے کوئی دعوت کی تھی کہ جی ہم 25 سے 35 بندوں کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا، کو 8-10 بندے آئے ہیں ان کے، اور وہ بار بار فونیں بھی کرتے رہے اور کوئی نہیں آیا، اور پھر وہ عشائیے میں آنے سے مراد یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ ووٹ ان کو دے رہے ہیں، تو بس بہت سارے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ بھی عشائیے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر بن گیا تو کیا ہوگا؟
بن گیا تو آپ یقین جانیے کہ بزدار صاحب کو ووٹ نہیں دے سکے گا۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ میں نے کہا نا، میں فیکٹس، فگر اور دلیل کی بنیاد پہ کیوں، اس لیے کیونکہ فلور کراسنگ کا بہت سخت قانون موجود ہے۔ آپ پڑھ لیجئے 63A آپ کے آئین میں، آئین پاکستان میں 63A آرٹیکل ہے فلور کراسنگ کا، جو ڈیفیکشن کلاز، اس کا عنوان بھی ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن۔ تو یہ بہت سخت قانون ہے جناب۔ اس کے تحت اگر آپ اپنے لیڈر کی، پارٹی لیڈر کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تب بھی آپ نااہل ہو جاتے ہیں، جب اس کی مرضی کے مطابق ووٹ نہیں دیتے تب بھی آپ نااہل ہو جاتے ہیں، جب آپ اس کو لیڈر آف دا ہاؤس کا یا لیڈر آف اپوزیشن کا ووٹ نہیں دیتے تب بھی آپ نااہل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، وہ بھیج دیتا ہے آپ کا نام اسپیکر کو، اسپیکر مخصوص دنوں کے اندر جو ہے نا الیکشن کمیشن کو، اور وہاں سے آپ یوں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے چناؤ میں خفیہ رائے شماری تو ہوتی نہیں، وہ ہوتی یہ ہے کہ جس نے ان کو ووٹ دینا ہے وہ اس گیلری میں چلا جائے، جس نے ان کو دینا ہے وہ اس گیلری میں چلا جائے۔ چیئرمین سینٹ یا اسپیکر قومی اسمبلی یا اسپیکر صوبائی اسمبلی کی طرح خفیہ نہیں ہوتی، یہاں پہ تو شو آف ہینڈ ہوتا ہے، یہاں پہ تو گیلریز میں جانا ہوتا ہے۔ تو اگر نون لیگ کے 5-7 بندے یا 10 بندے یا جتنے بندے اگر وہ فلاں گیلری میں دوسرے میں چلے گئے تو انہوں نے تو فارغ ہو جانا ہے۔ وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اسپیکر کے لیے خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، یہ اس میں آگے بھی بات کروں گا اسی ویڈیو میں چل کے۔ اچھا آپ دوست نا 2 مثالیں دیں، کیونکہ ظاہر ہے کافی عرصے سے یہ جب ملاقاتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں آج سے 6 مہینے پہلے بھی، پتہ نہیں 1 سال پہلے بھی، 3 مہینے پہلے بھی، کتنی ملاقاتیں کر چکے ہیں یہ 5-7 ممبران ہیں۔ اب دوست 2 قسم کی مثالیں دیتے ہیں۔ کچھ دوست پوچھتے ہیں اور ان کا رائٹ ہے سوال کرنا، پوچھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سر عائشہ گل اللہ صاحبہ نے اس طرح کی بغاوت کی تھی تو وہ نااہل نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا تھا اگینسٹ ان کو، پی ٹی آئی کے اگینسٹ، انہوں نے غیر حاضری کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جب الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف وہ کیس آیا تھا اور وہ کیس خارج ہو گیا تھا تو عائشہ گل اللہ کے وکیل نے اور عائشہ گل اللہ نے یہ کہا تھا کہ جی فلاں نے بھی غیر حاضری کی، پی ٹی آئی کے بہت سارے بڑوں نے بھی اس دن غیر حاضری کی، اس دن صرف میں نے تو غیر حاضری نہیں کی، اور اگر غیر حاضری کی بنیاد پہ ہی آپ ان کو مجھے نااہل کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو بھی نااہل کر دیں۔ تو اس وجہ سے ان کو وہ بچ گئیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے کہنے پر، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو اور ووٹ نہ دیا ہو یا انہوں نے منع کیا اور ادھر ووٹ دیا ہو، یہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جو معاملات ہیں اگر یہ غیر حاضری کرتے ہیں تو عثمان بزدار صاحب کو نقصان ہو جائے گا، یہ غیر حاضری کر نہیں سکتے، ان کی غیر حاضری سے نقصان عثمان بزدار صاحب کو ہوگا، کیونکہ جتنے ممبران شارٹ ہو جائیں گے وہ تو ٹوٹل کے حساب سے ہوگا نا، اب سمجھ آ گئی نا آپ کو نا، تو اس کا تو نقصان ہو۔ دوسرا مثال دیتے ہیں کہ جناب پرویز مشرف صاحب نے بھی ایک فارورڈ بلاک بنایا تھا، اور وہ فارورڈ بلاک وہ بنایا تھا PPP کا، ٹھیک ہے نا، اور جس کو پیٹریاٹ گروپ یا پیٹریاٹ بلاک کہا گیا تھا۔ تو وہ جناب اس وجہ سے کہ 1973 کے آئین میں تو کوئی ایسی ڈیفیکشن کلاس یا فلور کراسنگ کا ایسا کوئی قانون تھا نہیں۔ یہ جناب فرسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کی سیکنڈ گورنمنٹ 1997 میں انہوں نے 14ویں ترمیم 14th امینڈمنٹ کے تحت فلور کراسنگ کا قانون، یہ جو 63A ہے، اس کو لاگو کیا اور یہ قانون بنایا۔ اور اس کے بعد جناب پرویز مشرف صاحب آئے تو انہوں نے وہ جو پیٹریاٹ بنایا نا، اس کے فوری بعد 17th امینڈمنٹ آ گئی تھی، اور فلور کراسنگ کے قانون کا وہ تو خیر ویسے بھی عامر تھے، ان کا تو وہ اس طرح کی مثال ہی نہیں بنتی، وہ تو اس وقت جب اوپر عامر بیٹھا ہے تو نیچے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق سارے ادارے چلتے ہوتے ہیں، آپ اس وقت کی عدلیہ کو دیکھ لیں۔ لیکن آپ اس میں پھر الیکشن کمیشن کیا چیز ہے یا باقی کیا چیز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فوری اس کے بعد 17th امینڈمنٹ کے تحت اس کا تیا پانچا کر دیا گیا فلور کراسنگ کا، اور یہاں تک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو، یہاں تک بھی کہ جناب اگر وہ ہیڈ آف دا پارٹی کسی کا نام بھیجے گا تو وہ بائنڈنگ نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ اس کی سفارشات پہ عمل کرنا، اب اس حد تک بھی، یعنی کہ بہت ہی۔ اس کے بعد یہ آئین دوبارہ یہ شک بحال ہو گئی اور اپنی صحیح کر و فر کے ساتھ بحال ہو گئی 18ویں ترمیم میں۔ جی ہاں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں 18ویں ترمیم میں جو چبھ رہی ہیں نا، تو اس 18ویں ترمیم 2010 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور تمام پارٹیز کے پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس سے ہوا تھا، تو یہ فلور کراسنگ کا تو صرف اب میں آپ کو صرف نون لیگ نہیں،
اب بہت سارے سیاسی پنڈت بھی کہہ رہے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ شوشہ کیوں چھوڑا گیا، تو کہتے ہیں کہ جی یہ شوشہ اس وجہ سے چھوڑا گیا کیونکہ عثمان بزدار صاحب کا یعنی وسیم اکرم پلس صاحب کے مائنس ہونے کی بات آئی، اس وجہ سے انہوں نے جناب چونکہ ان کو کیو پر شک ہے، کیو لیگ پر، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس طریقے سے انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ چلیں یار وہ اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ نون کا کوئی فارورڈ بن گیا تو وہ نااہل ہو جائے گا، نہیں اگر پی ٹی آئی کا بھی کوئی فارورڈ بن گیا بلاک وہ بھی نااہل اسی طرح سے ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ایک جماعت کا، فلور کراسنگ کا جو قانون اور آئین ہے وہ سب پہ اسی طرح سے لاگو ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ذرائع بتا رہے تھے کہ خان صاحب نے خود ایگری کیا تھا ایک بڑی اہم ملاقات میں جناب کہ جی بالکل عثمان بزدار صاحب وسیم اکرم پلس کو چلو ٹھیک ہے سائیڈ لائن کر دیتے ہیں، کسی اور کو بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک خفیہ سویلین ایجنسی نے رپورٹ کیا تھا خان صاحب کو کہ خان صاحب خیال کریں ایسا نہ ہو کہ بزدار صاحب چلے جائیں تو دوبارہ آپ کا اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہ آ سکے۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ اپوزیشن اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا تو کرے گی نا، ایسے اس طریقے سے تو نہیں ہوگا نا کہ جناب بلا مقابلہ ان کو منتخب کروا دیں، بے شک وہ علیم خان صاحب ہوں، میاں اسلم صاحب ہوں، یا محسن لغاری صاحب ہوں، یا ہاشم جواں بخت ہوں، یا کوئی اور ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے تو کوئی کچھ تو ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اپنے ہاتھ سے چلا جائے، تو مسئلہ پھر جو ہے نا یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے۔ وہ مائنس کی ہم بات نہیں کرتے، مائنس کی خود جیسے شبلی فراز صاحب نے کہا کہ یہ مائنس نہیں ہو رہا ہے تو کہیں سے کوئی ہوتا ہے، تو اس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی مائنس کی بات کی، تو مائنس کی بات آتی ہے تو ہوتی ہے، اس پہ تجزیہ بھی ہوتا ہے۔ ایک اہم سوال کہ نون لیگ کیا کرنا چاہ رہی ہے، بہت سارے دوست کہ سر یہ تو بتائیں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہاؤس چینج آئے گی یا نہیں آئے گی یا کب تک آئے گی، یہ بڑے جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو بڑے بیتاب ہیں، کچھ تو دوست شوقیہ بیتاب ہیں اور کچھ بہت تنگ ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ کچھ اس طریقے میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے گیلپ کے سروے میں کہ 21 لاکھ سے زیادہ گھرانے جو تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ افراد بنتے ہیں انہوں نے پچھلے ہفتے گھر کا ضروری سامان بیچ کے آٹا خریدا، یہ والی پوزیشن ہے، اس وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب جناب اطلاع یہ ہے خاص طور پہ نون لیگ کے دوستوں کے لیے کہ میاں صاحب جناب ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب خود اپنے بوجھ سے گرے، جو لائے ہیں وہی گرائے، ٹھیک ہو گیا نا، ہم نہیں فلاں کسی چیز کا حصہ بنیں گے، ہاں نئے الیکشن کرا دیں، اس کے بعد یہ کیسز کی واپسی اور باعزت بحالی اور سارا کچھ یہ کرا دیں، وہ ڈٹ کے کھڑے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا ہر آنے والا لمحہ ان کے لیے ایک مشکل پیدا کرتا جا رہا ہے، ایک انتہائی مشکل پیدا کرتا ہے۔ ہم تو بہت سارے اب 2 قسم کی ڈیبیٹ ہے نا، ایک کہہ رہے ہیں کہ جناب مدت پوری کرنی چاہیے سیاسی حکومت کو، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اگر مدت پوری ہوئی نا تو کباڑا نکل جائے گا۔ یہ 2 قسم کی جو ہے نا پرسیپشنز ہیں اور جو دو قسم کی اس میں، اچھا یہ پرسیپشنز نا صرف اور صرف سیاسی پنڈتوں کی یا تجزیہ کاروں کی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں گن کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی جان چھڑانا چاہتی ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ملک کی اکانومی کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، اور اس کی جو تنقید آ رہی ہے وہ صرف کپتان پہ نہیں آ رہی، کپتان کے ساتھ ساتھ محکمہ زراعت پہ بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کپتان کے ساتھ ساتھ کنٹرول ٹاور پہ بھی تنقید آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ادارہ بھی بدنام ہو رہا ہے۔ ادارہ بدنام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ انٹرنل ریزنٹمنٹ بھی آ رہی ہے وہاں بھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بڑا تجربہ ناکام ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے اچھا بہت سارے میں نے کہا نا کہ صرف سیاسی تجزیہ کار یا سیاسی پنڈت نہیں بات کر رہے، یہ بات نون لیگ کے اندر بھی چل رہی ہے۔ میری انتہائی یعنی نون لیگ کے کچھ فرسٹ ایئر کے لوگوں سے بات ہوئی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ٹھیک ہے، میاں صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنے دن گزریں گے، جتنا خدا نخواستہ ہم کنویں میں گہرے میں گرتے جائیں گے، تو کل کو ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو ہمیں اتنا لمبا سفر طے کرنا پڑے گا۔ یہ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں نون لیگ کے یوں سمجھ لیں فرسٹ ایئر کے ذرائع سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم فردر ہوگا نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے، یہ بس یوں سمجھ لیں بونس ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جو مشکلات بڑھیں گی وہ پھر اکانومی مزید ڈیٹیریوریٹ ہوگی، مزید جو ہے نا صورتحال ڈیٹیریوریٹ ہوگی، کہیں عوام سڑکوں پہ آ گئے تو پھر وہی لیڈرز کو جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کو، اچھا ایک گیپ ہے، گیپ کس میں ہے جناب؟ پی ایم ایل این اور پی 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 میں فقدان ہے، اعتماد کا فقدان۔ میں نے متعدد لوگوں سے بات کی، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا اس وقت ہمارے ساتھ پی ایم ایل این والے کوآپریٹ نہیں کر رہے، پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا کوآپریٹ کیا، جب ہم کوآپریٹ کر رہے تھے اس وقت زرداری صاحب بلوچستان کی حکومت گرا رہے تھے، اس وقت زرداری صاحب جناب تقریریں کر رہے تھے اور سینٹ میں الیکشن جتوا رہے تھے، ان کو ہم نے تو خود کہا تھا کہ رضا ربانی صاحب کو بنا لیں، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی نہیں بنایا اور صادق سنجرانی صاحب کو بنا دیا۔
تو اس وقت وہ یہ کر رہے تھے. اب یہ جو برج ہے نا, یہ بڑی کوشش ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی کہ یہ تو اس طریقے سے. اچھا پھر میں نے کچھ باتیں پتہ کرنے کی کوشش کی, میں نے کہا یہ کیا ہوا. انہوں نے کچھ ایک بات مجھے بڑی اہم پتہ چلی ہے PPP کے ایک بڑے اہم ذرائع سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو خود یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ جی آپ اسپیکر کے خلاف پہلے جو ہے نا عدم اعتماد کی تحریک لائے. وہ میں نے کہا نا خفیہ رائے شماری والی, کیونکہ اس میں بہت سارے ان کے اپنے بھی ناراض ہیں PTI کے. تو جب خفیہ رائے شماری ہوگی اسپیکر کے خلاف تو وہ ان کو یقین ہے کہ یہ ہمارے حق میں دیں گے, اور خفیہ رائے شماری میں تو بندہ ایکسپوز بھی نہیں ہوتا. یہ وہ والی بات ہے جناب. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے جو ہے نا APC کو بھی ثبوتاج کر دیا, اور ابھی تک جو ہے نا وہ اس طریقے سے. اب کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اس چیز پہ ایک سیشنز ہو رہے ہیں کہ جی خفیہ رائے شماری کے تحت چونکہ اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے تو اسپیکر کے خلاف اگر عدم اعتماد آتی ہے تو ہم ذرا پہلے چیک کر لیں کہ اس کس طریقے سے ہم جو ہے نا کتنے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں. ایک بات بڑی مزے کی مجھے پتہ چلا ہے کہ جناب مولانا صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں, اور مولانا صاحب نے ساتھ ساتھ ایک اپنی بات بھی لگا دی ہے رضائی صاحب کو کہ جناب میرے بھائی کو جو ہے نا سندھ میں آپ DC بھی لگا دیں. ہاں جی ایسا بھی ہوتا ہے. اب آ جائیں جناب کہ جو ہے نا, اچھا APC کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 1 ماہ تک ہو جائے. اب آ جائیں سینٹ کے الیکشن پہ. کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مارچ 2021 میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے جناب, بڑا کچھ تبدیل ہو جانا ہے جناب, بہت کچھ یہ ہو جانا ہے وہ. جی بالکل ایسا ہی. آپ کو یاد ہے نا کہ PTI جب KPK میں پاور میں تھی اور PTI کے جب ممبر بنے تھے کہ PTI کے تقریباً کوئی 15 16 17 لوگ اس طریقے سے ان پہ الزام تھا کہ وہ بک گئے ہیں یا جھک گئے ہیں, کسی اور کو دیا. پیپلز پارٹی کا کوئی ممبر بھی نہیں تھا وہاں سے, ان کے بھی 1 2 بن گئے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ آپ یہ یقین یاد رکھیے گا, میرے الفاظ آپ نوٹ کر لیں. جو سینٹ مارچ 2021 کا جو سینٹ کا الیکشن ہوگا, جتنے لوگ PTI کے بکیں گے اتنے کسی پارٹی کے نہیں بکیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو یہ میری یوں سمجھ لیں پریڈکشن دیکھ لیں. آپ جتنے لوگ اس طریقے سے جو ہے نا آپ اس کو بکیں گے کہہ لیں, آپ اس کو کہہ لیں کہ جناب میں چلیں ان الفاظ کو واپس کہتا ہوں کہ یہ بکیں گے نہیں, چلیں جتنے ڈیویٹ ہوں گے, جتنے ان کے خلاف ووٹ دیں گے, جتنے اور کسی پارٹیز کے ممبران کو ووٹ دیں گے. کیوں؟ ایک ریزنٹمنٹ ہے, ایک ناراضی ہے, ایک بغاوت ہے. جس طریقے سے PTI نے اس وقت اپنے ممبران کو اور الیکٹڈ ممبران کو ایک سائیڈ لائن کیا ہے اور کھڈے لائن لگایا ہوا ہے, انہوں نے اپنا غصہ اتارنا ہے. چاہے وہ پیسے لیں چاہے نہ لیں, چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو چاہے وہ KP اسمبلی ہو. KP اسمبلی میں سمجھتا ہوں زیادہ ایسا ہی ہوگا. اس میں پیپلز پارٹی بھی ہاتھ مارے گی, اپنا نون لیگ بھی ہاتھ مارے گی. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں پرائیویٹ جو بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا سینٹ کے الیکشن میں کس طریقے سے جو ہے نا منڈی لگتی ہے. تو جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ ماریں گے. جتنے آپ دیکھیے گا کہ ڈیویٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پھر کاروائی ہوتی رہے گی اور شو کاز نوٹسز اور یہ سارے چلتے رہیں گے. جی آپ دیکھ لیجئے گا اگر یہ صورتحال, اگر یہ اسمبلیز اتنے تک چلتی ہیں تو پھر اگر اس کے بعد جو الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا ان الیکشنز کا کیا حال ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.